کہ اس طرح کے بے ادبی والے پہلو کے حامل الفاظ اچھی نیت سے بھی استعمال کرنا جائز نہیں، لیکن اب آیت نازل ہونے کے بعد جو شخص یہ لفظ کہے خواہ کافر ہو یا مسلمان، اس کی سزا یہ ٹھہرائی گئی ہے کہ وہ کافر اور جہنم کا ایندھن ہو۔ حضور علیہ السلام کی محفل میں بیٹھیں، آپ کی صحبت میں بیٹھیں، یہ ادب صحابہ کو سکھایا جا رہا ہے جو تقوی کے اعلیٰ درجے پر تھے۔ آج کل کا کوئی عالم مولوی وہ کس اس میں آئے گا؟ یہ تو صحابہ کے لیے تھا کہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھیں تو اپنی پوری توجہ حضور علیہ السلام کی طرف کر کے بیٹھیں، تاکہ جو حضور کے مبارک الفاظ ہوں ان کو آپ کو دوبارہ سننے کی حاجت نہ رہے، پہلی مرتبہ توجہ کے ساتھ سن لیں۔ آج بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے یہی آداب ہیں، چاہے کوئی حضور کے روضہ اقدس پر بیٹھا ہو یا کوئی یہاں پہ بیٹھا ہو، کوئی درود پڑھ رہا ہو یا حضور کی طرف متوجہ ہو، تو مکمل توجہ کے ساتھ بیٹھنا اور مکمل حضور علیہ السلام کی ذات کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھنا، اور پھر حضور کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پڑھنا، یہ بھی اسی آیت مبارک۔ لہذا اللہ پاک نے صحابہ کو، اچھی نیت والوں کو بھی منع فرما دیا اور ان کے لیے یہ لفظ کہنا بھی ناجائز قرار دیا۔ تو لہذا ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ایسے لفظ چاہے اچھی نیت سے ہوں، محبت سے ہوں، لیکن اگر اس میں بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو تو اللہ رب العزت نے ایسے لفظ بولنے سے بھی منع فرما دیا ہے۔ ایسے لفظ اگر کوئی پھر بھی بولتا ہے تو وہ گستاخ قرار پائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے جو ہے ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ بہت سارے دوستوں کی فرمائش تھی اور بہت سارے لوگوں نے میسج کیے اور سوال کیے کہ آپ درس قرآن کا سلسلہ شروع کریں اور اس کے اندر جو ہے مختصر جو ہے قرآن پاک کے ترجمہ تفسیر جو ہے، تاکہ ہم آسانی سے سن بھی سکیں اور وہ قرآن پاک کا جو صحیح ترجمہ ہے اور صحیح تفسیر جو ہے وہ ہم تک پہنچتی رہے۔ تو اسی کڑی کو ہم نے جاری کرتے ہوئے پہلے اس کے اوپر بہت سارا ورک کیا کہ قرآن مجید کی وہ آیات کہ جس کے اندر ایک امتی کا اور نبی کا جو تعلق اللہ نے بیان کیا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کے اندر مختلف موضوعات پر باتیں ہیں، کہیں احکام اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، کہیں تذکیر ہیں، کہیں اللہ رب العزت نے مسائل کی بات کی ہے، لیکن پورے قرآن مجید کو اگر اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اور عینک لگا کر اگر قرآن پاک کو پڑھیں گے تو آپ کو بار بار جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک بات فرمائی ہے، وہ اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب آپ کو نظر آئیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی بارگاہ کے جو آداب سکھائے ہیں۔ کسی جگہ پر حضور سے بات کرنے کا اللہ پاک نے طریقہ سکھایا ہے، کہیں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو مخاطب کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، کہیں حضور کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ سکھایا ہے، کہیں اللہ رب العزت نے حضور کی بارگاہ سے رخصت لینے کا طریقہ سکھایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید کے اندر اپنے محبوب کی جو ہے وہ عظمت، رفت اور آپ کی بارگاہ کے آداب، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے تاکید فرماتے ہوئے آیات نازل فرمائی ہیں۔ تو سامعین کرام، ہم نے بھی یہی کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے قرآن مجید سے وہ آیات لی ہیں کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب، اپنے محبوب کی ذات سے تعلق، بارگاہ مصطفیٰ کی جو آداب ہیں ان کو بیان فرمایا ہے۔ اور سامعین کرام، یقیناً جب آپ یہ درس سنیں گے اور اپنے بچوں کو سنائیں گے تو اس سے آپ کو ایک عجیب سی لطف، عجیب سی سرور نصیب ہوگا اور آپ کے عقائد، حضور سے محبت، حضور سے تعلق میں اور مضبوطی آئے گی، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، صرف ایک قرآن مجید کی آیت اور اس آیت کے نیچے ترجمہ، تفسیر اور حدیث مبارکہ کے حوالے سے مختصراً آپ تک پہنچائیں گے، اور آپ روزانہ کی بنیاد پر خود بھی سنیں اور خصوصاً اپنے بچوں کو سنائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اس وقت بدعقیدگی پھیلائی جا رہی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے روز جو بے ادبیاں ہوتی ہیں، تاکہ ہمارے بچوں کو اندازہ ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جو ہے اس کا معاملہ کتنا حساس ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب اللہ نے کس طرح سے بیان فرمائے ہیں۔ تو ہم آپ سے توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے اس درس کو جو ہے وہ سنیں گے، صرف ایک آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو سامعین کرام، آج ہم
پہلی آیت سے آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تعظیم مصطفیٰ اور حضور کی بارگاہ کا جو ادب بتایا ہے وہ بولنے کے حوالے سے ہے کہ جب تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، حضور گفتگو فرمائیں، اور اگر آپ کو اس کی سمجھ نہ آئے تو آپ نے حضور کو مخاطب کیسے کرنا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہ پارہ نمبر 1 سورۃ بقرہ آیت نمبر 104 ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، رائنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر کرم فرمائیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھے اور حضور کوئی گفتگو فرما رہے ہوں تو اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو حضور کو مخاطب کیسے کرنا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ پاک نے یہ فرمایا۔ اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو تعلیم و تلقین فرماتے تو صحابہ کرام کو کبھی بات کی پوری سمجھ نہ آتی۔ جب حضور گفتگو فرماتے تو اگر کبھی صحابہ کرام کو کسی بات کی پوری سمجھ نہ آتی تو کلام درمیان کلام ہی عرض کر دیتے، رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے اور کلام مقدس کو سمجھنے کے لیے موقع عطا فرمائیے، یعنی جو گفتگو آپ فرما رہے ہوتے تھے اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیجیے تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اب یہ لفظ رائنا یہودیوں کی لغت میں بے ادبی کا پہلو رکھتا تھا، یعنی اس وقت کے جو یہود تھے یہ لفظ رائنا جو ہے یہ بے ادبی کا پہلو رکھتا تھا۔ تو اب یہودیوں نے سوچا کہ پہلے تو چھپ چھپا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی و عیب جوئی کرتے تھے، اب چونکہ مسلمان بھی یہ لفظ بول رہے ہیں لہٰذا ہمیں بھی کھل کر بے ادبی کا موقع مل گیا ہے۔ چنانچہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس لفظ کو بری نیت سے استعمال کرنا شروع کر دیا اور آپس میں خوش ہوتے کہ دیکھو ہم سرعام مسلمانوں کے نبی کی کس طرح گستاخی کر رہے ہیں۔ یعنی پہلے تو یہ بدبخت لوگ چھپ چھپا کر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرتے تھے، لیکن جب مسلمانوں نے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شروع کر دیا تو بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو پہلے تو ہمیں موقع نہیں ملتا تھا، اب مسلمانوں نے بھی رائنا کہنا شروع کر دیا ہے، اب لہٰذا ہمیں موقع مل گیا ہے اور ہم اب سرعام جو ہے مسلمانوں کے نبی کی گستاخی کریں گے۔ تو حضرت سعد بن معاذ یہودیوں کی لغت کو جانتے تھے۔ ایک دن آپ نے جب یہود سے یہ لفظ سنا تو فرمایا، لئن سمعتها من احد منکم یقولها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اضربن عناقہ، فرمایا کہ اب اگر میں نے یہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی یہودی کی زبان سے سنا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یعنی یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت تھی، حضور کی ذات سے محبت تھی اور حضور کی ذات سے وہ قلبی تعلق اور لگن تھا کہ فرمایا کہ اب اگر کسی یہودی کی زبان سے میں نے لفظ رائنا سنا تو لا اضربن، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو جب یہ سعد بن معاذ کی یہ بات یہودیوں کے سامنے پہنچی تو آگے سے یہودیوں نے جواب دیا، اے سعد آپ ہم پر تو آگ بگولا ہو رہے ہیں، جبکہ مسلمان بھی تو یہی لفظ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پہلے یہ آر مل گئی تھی، پہلے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ مسلمان بھی کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے۔ تو یہودیوں کا یہ جواب سن کر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر اس لفظ کے بولنے سے منع فرما دیا۔ تفسیر خازن کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو یعنی یہ رائنا جو لفظ بولا جاتا تھا اس کے اندر کیونکہ یہودیوں کی لغت میں بے ادبی کا پہلو نکلتا تھا تو لہٰذا
اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو آج کے بعد تم نے رائنا نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ہمارے محبوب، اے اللہ کے رسول ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہم پر نظر عنایت فرمائیے۔ تو سامعین کرام یہ ادب بتایا جا رہا ہے کہ ایسا لفظ، ایسا جملہ کہ جو دور تک بھی کہیں سے اس کے اندر بے ادبی کی بدبو آئے تو اللہ اپنے محبوب کے لیے وہ لفظ پسند نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے لیے وہ لفظ پسند نہیں فرماتا، بلکہ صحابہ کرام جو کہ اچھی نیت سے، ان کی نیت میں بے ادبی نہیں ہوتی تھی، اچھی نیت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے نہ فرماتے، لیکن اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ اگر بے شک مسلمان صحابہ کرام اچھی نیت سے کر رہے ہیں لیکن کوئی دوسرا تو اس سے دوسرا مطلب نکال رہا ہے، تو اس آیت مبارکہ سے ان لوگوں کے لیے اور بالخصوص وہ انجینئر محمد علی مرزا کے لیے یہ سبق ہے کہ جیسے وہ اکثر بکواسات اس کے سامنے آتے رہتے ہیں، ایسے لفظ حضور کی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے کہ جس کے اوپر بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے، تو یہ آیت مبارکہ اس کے لیے بھی ہے کہ اے بدبخت، جب اللہ رب العزت اچھی نیت سے ایسا لفظ جس کے اندر ایک یہودیوں کی لغت کے اندر بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے، حالانکہ مسلمانوں کی وہ نیت نہیں تھی، جب رب اس کو پسند نہیں فرماتا تو جو بدبخت حضور نبی کریم انبیاء کرام کے لیے ایسے ایسے گھٹیا لفظ استعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کیسے پسند فرمائے گا؟ اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے۔ تو سامعین کرام اس آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوئیں جو کہ عقیدہ تعظیم کو بیان کرتی ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے حضور کی ذات کی تعظیم، حضور کی ذات سے محبت، حضور کی ذات سے عقیدت، وہ جو ہے وہ یہاں سے اس آیت مبارکہ سے ہمیں سبقن حاصل ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم و توقیر فرض ہے، اور ان کی بارگاہ میں ادب والے الفاظ بولنا بھی فرض ہے، یعنی تمام انبیاء کی تعظیم اور توقیر جو ہے وہ فرض ہے، اور انبیاء کے بارے میں جب بھی بات کریں، جب بھی زبان کھولیں تو ادب والے لفظ استعمال کریں، ایسا لفظ استعمال نہ کریں کہ جو بے ادبی میں شمار ہوتا ہو یا کہیں سے اس کا کوئی معنی بے ادبی والا نکلتا ہو، تو ایسا لفظ استعمال کرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا ہے۔ تو یہ لفظ ہم یہ بات اپنے بچوں کو بھی سنائیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے یہ آداب ہیں، یہ حضور کی بارگاہ کا یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ ایسے لفظ استعمال نہ کریں کہ جس سے حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کا شبہ پایا جاتا ہو۔ کچھ لوگ معاشرے کے اندر ایسے ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے نبی سائیں لفظ استعمال کر لیا یا حضور کے نام لے لیا، اور اس کے بعد جناب شان ایسے مثال دے دی جیسے دیگر لوگوں کی کتب سے بھی ملتی ہیں۔ اور اس مرزا انجینئر بدبخت نے جو پچھلے دنوں ایک کلپ کے اندر کہا کہ اللہ کے سامنے تو انبیاء پیغمبر شاہی کوئی نہیں، اور وہ تو اپنا پیشاب نعوذ باللہ نہیں روک سکتے، یعنی ایسے گھٹیا الفاظ انبیاء علیہ السلام کی ذات کے بارے میں بولنا یہ انتہا درجے کی بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے۔ اس سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جو طریقہ، جو ادب اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کے اندر اپنے نبی کے بارے میں سکھایا ہے، ہمیں اس کے مطابق آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین کرام ایک تو یہ پہلو ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس لفظ میں بے ادبی کا ایک پہلو بھی نکلتا ہو یا بے ادبی کا شیبہ ہو، اس کو انبیاء کرام کی بارگاہ میں زبان پر لانا اللہ نے منع کر دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہو جی ہم تو مثال کے لیے کہہ رہے تھے، ہم نے تو سمجھانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے مثال ہو، سمجھانے کے لیے ہو، کنایتاً، اشارتاً، کسی حوالے سے بھی ایسا لفظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر انبیاء کرام کی بارگاہ میں چھوٹی سی بھی بے ادبی کا شائبہ رکھتا ہو، کہیں سے کہیں دور و دور جا کر بھی کہیں بے ادبی کا اور کہیں بدبو آتی ہو، تو ایسا لفظ استعمال کرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ سامعین اکرام اب لفظ رائنا کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ رائنا جو لفظ ہے اس کے آپ معنی دیکھتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے۔ اس کا پہلا معنی یہودیوں کی لغت میں ہے کہ سنیے آپ، سنائے نہ جائیں،
تو اب اس معنی میں دو احتمال ہیں. پہلا، کوئی ناگوار بات آپ کے سننے میں نہ آئے اور یہ قابل تعریف پہلو، اور دوسرا آپ کو سننا نصیب نہ ہو. یعنی رائنا کا ایک معنی یہودیوں کی لغت میں یہ ہے کہ آپ کو سننا نصیب نہ ہو، اور یہ بے ادبی والا پہلو ہے. یعنی یہ لفظ جو ہے یہ بے ادبی والا پہلو ہے کہ رائنا کا معنی جو یہودیوں کی لغت میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سننا نصیب نہ ہو. اور یہودیوں کی لغت میں دوسرا جو معنی ہے وہ یہودی اس لفظ کو ذرا کھینچ کر پڑھتے تو یہ رائنا بن جاتا، جس کا مطلب ہے ہمارا چرواہا، یعنی بکریاں چرانے والا چرواہا. تو یہ اس بے ادبی کی نیت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے بارے میں بولتے اور اپنی زبان کو مروڑ مروڑ کر ٹیڑھا کر کے رائنا کر کے بولتے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ ہمارے چروائے ہیں. یعنی ان کا مقصد، ان کی نیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قصر شان ہوتی. حالانکہ صحابہ کرام جب لب رائنا بولتے تو ان کی نیت میں دور دور تک یہ شعبہ نہیں ہوتا تھا، یہ خیال ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کے لیے اور آپ کو متوجہ کرنے کے لیے بولتے. کیونکہ دوسرے فریقین، دوسرے لوگ اس کو بے ادبی کے معنی میں لیتے تو اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے محبوب کی ذات، اس کی محبوب کی شان میں کوئی ایسا لفظ بولے کہ جو بے ادبی ہو. اس کا تیسرا معنی جو لفظ رائنا کو اگر باب مفاعل سے مشتق بنائیں تو پھر جہاں بھی باب مفاعلہ ہوتا ہے وہاں جانبین کا ضروری ہے. تو پھر اس صورت میں رائنا کا معنی بنے گا کہ آپ ہماری رعایت کریں، ہم آپ کی رعایت کرتے ہیں. یعنی آپ ہماری رعایت کریں اور ہم آپ کی رعایت کرتے ہیں. تو یہاں ایک بڑا لطیف نقطہ آپ کو سننے میں ملے گا، بڑی توجہ سے آپ اس بات کو سنیں گے کہ رائنا کا معنی یہ بنے گا کہ آپ ہماری رعایت کریں، ہم آپ کی رعایت کرتے ہیں. تو اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ برابری کا پہلو نکل رہا تھا. کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیا رفتیں اور عظمتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں کہ یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ برابری کا پہلو نکل رہا تھا کہ آقا اور غلام برابر ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو بہت اونچی شان عطا فرمائی، اور اس مساوات کو نفی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو کہنا ناجائز قرار دے دیا، تاکہ امتی کے ذہن میں یہ بھی خیال نہ جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جیسے ہیں یا میں ان جیسا ہوں. یہ جو بدبخت لوگ کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو جو ہمارے جیسے بشر تھے، وہ تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھے. اس ایت مبارکہ میں ان کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جب اللہ رب العزت نے صرف یہ پسند نہ فرمایا کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، اللہ پاک نے ایسا لفظ پسند نہ فرمایا کہ جس کا یہ معنی نکلتا ہو کہ آپ ہمارے اوپر رعایت فرمائیں، ہم آپ کے لیے رعایت فرماتے ہیں. جب صرف دیکھنے اور دکھانے کی برابری اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے تو وہ بذات فی نفس ہی وہ برابری اللہ پاک کیسے پسند فرمائیں گے. تو اس میں یہ پہلو بھی ہے، ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے نہیں ہیں، وہ تو بڑی اعلیٰ شانوں والے، عرفہ شانوں والے، اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی ہیں. تو لہٰذا اپنے اولادوں کو یہ ادب بھی سکھائیں کہ کوئی ایسا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ بولے کہ جو برابری کا پہلو نکلتا ہو جس سے اور ایسی مثال بھی نہ دیں حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے کہ جو مثال عام لوگوں کے لیے دی جاتی ہو، جو مثال عام لوگوں کے لیے دی جاتی ہو، جس میں کوئی ایسا اعتماد پایا جاتا ہو، جہاں پہ برابری ہو جو کسی فرد دیگر کے لیے استعمال ہوتی ہو، وہ بات بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے منسوب کرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا ہے. تو کمال ادب حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا ہے. تو میرے بھائیو، آپ دیکھیں کہ ان تین معنوں میں کے لحاظ سے لفظ رائنا اچھے معنی پر بھی مشتمل ہے اور برے معنی کا بھی احتمال رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب سکھاتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کرنے سے ہی منع فرما دیا ہے جس میں بے ادبی کا وہم بھی ہو. یعنی یہ لفظ رائنا
یہ اس میں دو قسم کے معنی تھے، اچھے معنی بھی تھے اس کے لیکن برے معنی بھی تھے۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کی ذات کے لیے ایسے لفظ پسند نہیں فرماتے کہ جو کسی بھی حوالے سے اس میں سے کوئی ایسا معنی نکلتا ہو جس سے کسر شان ہو، تو اللہ پاک اس سے منع فرما دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو اس لفظ کو استعمال کرتے تو یقیناً نیک نیتی سے محل تعظیم میں استعمال کرتے تھے، لیکن اس میں چونکہ بے ادبی والے معنی کا احتمال تھا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ لفظ اچھی نیت سے بولنے سے بھی منع فرما دیا تاکہ گستاخی کا دروازہ ہی بند ہو جائے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک لفظ کے بولنے سے صحابہ کرام کنایتاً بھی بے ادبی اور توہین مراد نہیں لے رہے، پھر بھی اس کا استعمال ناجائز ٹھہرا، تو جو الفاظ صراحتاً تنقیص شان کا سبب ہوں ان کو استعمال کرنا کیسے روا ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پہ یہ جو نام نہاد مفکر مفسر بنے پھرتے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ ہماری نیت تو اچھی ہے، ہماری نیت میں بے ادبی نہیں ہے، ہم تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہے تھے، ہم تو لوگوں کو توحید بتا رہے تھے، حالانکہ ہماری نیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہماری نیت تو خالص ہے۔ تو میرے بھائی اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی کیا نیت خالص نہیں تھی؟ صحابہ کرام کیا اچھی نیت سے نہیں حضور کو مخاطب کر رہے تھے؟ یقیناً صحابہ کرام اچھی نیت سے خالص نیت سے حضور علیہ السلام کو مخاطب کر رہے تھے، لیکن دوسرے فریق جو تھے وہ اس بات سے حضور کی بے ادبی کر رہے تھے، لہذا اللہ پاک نے صحابہ کو اچھی نیت والوں کو بھی منع فرما دیا اور ان کے لیے یہ لفظ کہنا بھی ناجائز قرار دیا۔ تو لہذا ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ایسے لفظ چاہے اچھی نیت سے ہوں، محبت سے ہوں، لیکن اگر اس میں بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو تو اللہ رب العزت نے ایسے لفظ بولنے سے بھی منع فرما دیا ہے۔ ایسے لفظ اگر کوئی پھر بھی بولتا ہے تو وہ گستاخ قرار پائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بری نیت سے اس لفظ کو یہود نے استعمال کیا، ان کی گستاخی کو بند کرنا مقصود تھا، مگر جہاں خاص مومنین کو خطاب کر کے واضح کر دیا کہ اس طرح کے بے ادبی والے پہلو کے حامل الفاظ اچھی نیت سے بھی استعمال کرنا جائز نہیں، لیکن اب آیت نازل ہونے کے بعد جو شخص یہ لفظ کہے خواہ کافر ہو یا مسلمان، اس کی سزا یہ ٹھہرائی گئی ہے کہ وہ کافر اور جہنم کا ایندھن ہوگا۔ یعنی اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اس کے بعد اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرے یا اس لفظ سے ملتا جلتا کوئی ایسا لفظ استعمال کرے جیسے مرزا جرمی کرتا ہے، جس سے اسی لفظ کے معنی اور یہی احتمال پایا جاتا ہے کہ جو زو معنی دو مطلب والے معنی الفاظ ہوں، جو بے ادبی کا پہلو رکھتے ہوں، ایسا لفظ اگر آج اس آیت مبارکہ کے بعد آج بھی اور قیامت تک کوئی شخص استعمال کرے گا تو وہ جہنم کا ایندھن ہوگا، وہ قرآن کی اس آیت کی نص کے مطابق وہ کافر ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ کیوں کہ اللہ نے جب لفظ رائنا کے اوپر بولنے پر، حضور کو کہنے پر منع فرما دیا، تو اب یہ لفظ یا اس سے ملتے جلتے ایسے الفاظ جس سے حضور علیہ السلام کی گستاخی کا احتمال پایا جاتا ہو وہ منع ہے، اور جو جان بوجھ کر ایسے لفظ استعمال کرے گا وہ کافر کہلائے گا۔ تو تفسیر خازن میں بھی یہ بیان فرمایا گیا کہ اے ایمان والو تم رائنا نہ کہو، اس لیے تاکہ اس کو یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کے لیے استعمال نہ کریں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تو پوری توجہ سے بات سنیں تاکہ دوبارہ سننے کے لیے عرض ہی نہ کرنی پڑے، کیونکہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کا یہ ادب ہے، اور انسان کو انبیاء کرام کی بارگاہ میں آداب تعظیم کے اعلیٰ مراتب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ ادب کی بات ہو رہی ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بات ہو رہی ہے، یہ میرے آقا کریم کی صحبت میں بیٹھنے کی بات ہو گئی ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی محفل میں بیٹھیں، آپ کی صحبت میں بیٹھیں، یہ ادب صحابہ کو سکھایا جا رہا ہے جو تقوی کے اعلیٰ درجے پر تھے۔ آج کل کا کوئی عالم مولوی وہ کس اس میں آئے گا؟ یہ تو صحابہ کے لیے تھا کہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھیں تو اپنی پوری توجہ حضور علیہ السلام کی طرف کر کے بیٹھیں تاکہ جو حضور کے مبارک الفاظ ہوں ان کو آپ کو دوبارہ سننے کی حاجت نہ رہے، پہلی مرتبہ توجہ کے ساتھ سن لیں۔ آج بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے یہی آداب ہیں، چاہے کوئی حضور کے روضہ اقدس پر بیٹھا ہو یا کوئی یہاں پہ بیٹھا ہو، کوئی درود پڑھ رہا ہو یا حضور کی طرف متوجہ ہو، تو مکمل توجہ کے ساتھ بیٹھنا اور مکمل حضور علیہ السلام کی ذات کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھنا۔
اور پھر حضور کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پڑھنا، یہ بھی اسی آیت مبارکہ سے نکلتا ہے۔ کچھ لوگ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ تسبیح لے کر حضور پہ درود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، درود بھی۔ بھائی یہ بے ادبی ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے ادب کے خلاف ہے۔ آپ جب بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے بیٹھیں، حضور کی ذات کی کوئی حدیث پاک سننے بیٹھیں، حضور کا فرمان سننے بیٹھے، تو مکمل توجہ کے ساتھ تمام جو فکریں ہیں ان کو چھوڑ کر مکمل توجہ کے ساتھ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر آپ درود و سلام پڑھیں، حضور کا ذکر سنیں، حضور کی محفل میں بیٹھیں۔ اگر نعت خوانی ہو رہی ہے تو وہ توجہ کے ساتھ سننا، یہ بھی اسی آیت مبارکہ سے نکلتا ہے۔ تو سامعین اکرام، تعظیم مصطفیٰ تمام عبادتوں سے بڑھ کر عبادت ہے اور سب سے بڑا فرض ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں نماز روزہ کے احکامات میں سختی تو فرمائی لیکن یہاں زیادہ تاکید کی، یعنی نماز روزہ کے احکامات کی جہاں یاد ہے وہاں بھی سختی تو ہے، لیکن جب حضور کے ادب کی بات ہے وہاں سختی بھی ہے، ساتھ تاکید بھی ہے۔ یہاں پہ سزا بھی ساتھ بتا دی گئی ہے، آداب کے ساتھ ساتھ سزا بھی تعین کر دی گئی ہے، اس لیے کہ قولو ایک امر کا صیغہ ہے، یعنی قولو جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد پھر اسمعو بھی فرمایا کہ خوب سن لو، اور پھر اس کے بعد سزا بھی بتائی کہ اگر توجہ نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا، للکافرین کہہ کر بے ادبی کرنے والوں کو کافر بھی سزا بھی ساتھ متعین کر دی کہ پھر تم دائرہ اسلام سے نکل جاؤ گے، پھر تم کفر میں پڑ جاؤ گے۔ ایمان والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھایا کہ جب میرے محبوب کی خدمت میں کچھ عرض کرنی ہو تو کہو انظرنا، اے میرے آقا ہمارے اوپر نگاہ رحمت فرمائیے، ہمارے اوپر کرم فرمائیے، ہمارے اوپر اپنی نگاہ رحمت فرمائیے۔ اور اس کا معنی انتظرنا، ہمارا انتظار فرمائیے اور بات سمجھ لینے کا موقع عطا فرمائیے، اور ہم پر نگاہ لطف و رحمت رکھیں، گویا کہ عقیدہ اہل سنت بیان ہو رہا ہے جو ہم عرض کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے سنی اہل سنت و جماعت صحیح العقیدہ لوگ جن کے بچے بچے کے دل عشق رسول سے دھڑکتے ہیں، یہ وہی بات ہو رہی ہے، اللہ وہی سکھا رہا ہے کہ جو ہمارے بچے بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، جو ہمارے بچوں کی زبانوں پر بھی ہے، وہی اللہ فرما رہا ہے کہ جب میرے محبوب کو مخاطب کرنا ہو تو پھر کیسے کہنا ہے، انظرنا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یہ کہنا ہے۔ اب جو آیت کریمہ میں انظرنا کا حکم دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور ہمیں دیکھیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ہم پر مہربانی فرمائیں، ہمارے اوپر نگاہ رحمت فرمائیں، نگاہ کرم فرمائیں۔ لہٰذا یہاں یہ بات بھی خوب سمجھ لیں کہ ہمارے شرعی احکام مرتے ہی ختم ہو جاتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں نظر رحمت کی درخواست کرنا یہ وہ عظیم کام ہے کہ قبر ہو یا حشر ہو، گویا کہ ہر جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کی ضرورت پڑے گی۔ وہ قبر ہو تو بھی یا رسول اللہ انظر حالنا، وہ حشر ہو تو یا رسول اللہ انظر حالنا، وہ دنیا ہو تو یا رسول اللہ انظر حالنا، یعنی ہر جگہ حضور کی نگاہ رحمت کی، چاہے وہ میزان ہو تو بھی یا رسول اللہ انظر حالنا، حوض کوثر ہو تو بھی یا رسول اللہ انظر حالنا، پل صراط ہو تو بھی یا رسول اللہ انظر حالنا۔ اس جملے کی ہر وقت ضرورت پڑے گی اور ہر جگہ نگاہ رحمت کی ضرورت پڑے گی، اس لیے اپنے بچوں کو یہ جملہ سکھاؤ کہ جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ توجہ کے ساتھ بیٹھے تو ایک جملہ ضرور کہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ یہ جملہ حضور کی بارگاہ میں دہراتے رہیں تاکہ یہ جملہ آپ کو یاد رہے۔ قبر میں مشکل ہو تو بھی یا رسول اللہ انظر حالنا، حشر میں مشکل آئے تو یا رسول اللہ انظر حالنا، پل صراط پر مشکل آئے تو یا رسول اللہ انظر حالنا۔ یہ ہمارے بچوں کی گھٹی میں شامل ہو، یہ ہمارے بچوں کی دعاؤں میں شامل ہو، یہ ہمارے بچوں کے ورد میں شامل ہو، تو پھر تو ہے حضور کی محبت اور ادب کا تقاضا۔ تو میرے بھائیوں، قیامت میں بھی پہلے ہر نبی کے پاس سے ہو کر رسول کریم کی بارگاہ میں پہنچیں گے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی شفاعت فرمائیں گے اور آپ کے کہنے پر ہی حساب کتاب شروع ہوگا، اور ہم اس وقت بھی نگاہ لطف و کرم کے ہی محتاج ہوں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ آج کی اس آیت مبارکہ کے اوپر ہم نے مختصراً گفتگو کی ہے۔
آپ سے گزارش یہی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو دیکھتے رہیں، اس کو اندر اپنی اچھی اچھی رائے بھی دیں کمنٹس کے اندر کہ یہ جو سلسلہ ہم نے درس قرآن کا شروع کیا ہے اس کا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کے بچوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تاکہ آپ جب اس چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو ہر روز جو ایک آیت مبارکہ آپ کو پڑھ کر اس کا ترجمہ، تفسیر اور اس کے احکامات بتائے جاتے ہیں تاکہ وہ آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ کو قرآن مجید کی سمجھ آتی رہے، اور بارگاہ مصطفیٰ کے آداب ہم نے قرآن مجید سے جو نکالے ہیں یہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ انشاءاللہ کل دوسری آیت مبارکہ وہ بھی ادب مصطفیٰ کے حوالے سے، بارگاہ مصطفیٰ کے حوالے سے آپ تک انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے کمنٹس کے اندر جو ہے اپنی رائے ضرور دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ ہماری جو یہ کاوش ہے، یہ محنت ہے، یہ آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ کو فائدہ ہو رہا ہے۔